لیکن عبادت کا ایک دوسرا روپ بھی ہے جس روپ کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، جس روپ کے اندر ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، جس روپ کے اندر ہمیں دنیا میں اپنی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے، جس روپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بحیثیت والد کس سٹیج پر ہیں، جس روپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بحیثیت بیٹا ہونے کے کس لیول پر ہیں، جس روپ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بحیثیت بھائی ہونے کے کس لیول پر ہیں، جس روپ میں اپنی گفت و شنید میں، مسکراہٹ میں، ملنے میں اور لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست میں ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اگر اس روپ میں بھی اگر ہم عبادت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ دونوں روپ بڑے پسند ہیں۔ اب دوسرا روپ کیا ہے؟ وہ عبادت کا وہ کون سا روپ ہے کہ جس روپ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں بہترین سبق مل سکتے ہیں کہ ہم معاشرت کی آداب معاشرت میں ہم اس کو آسانی سے پرکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ غار حرا کے اندر ہیں، جبریل امین آپ سے آ کر کے ملتے ہیں، آپ کو 3 دفعہ بھیجتے ہیں اور آپ پر قرآن حکیم کی ابتدائی آیات پہلی وحی کی نازل کرتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات اترتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں محفوظ کر کے غار حرا سے اترتے ہیں، جب اپنے گھر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، آپ کی پہلی دفعہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہے، جبریل امین کے ساتھ ملاقات ہے، آپ پر کپ کپی طاری ہے، آپ لرزہ برندان ہیں، آپ آ کر کے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپ کپی ہے، میں ڈر رہا ہوں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان پر ڈر ہو رہا ہے۔ اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا آپ کو اور آپ کو چادر اڑائی تو آپ نے آپ کو تسلی اتنے سنہرے الفاظ میں دی کہ وہ الفاظ آج تک ہمارے دلوں کے اندر اثر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا وہ روپ ہمارے سامنے لایا کہ جو روپ ان کو معاشرت کی تمام عبادات کو ممتاز کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے حبیب، میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ ضائع نہیں ہوگے، اس لیے کہ آپ میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں، آپ میں کچھ صفات ایسی ہیں، اگر آپ ان صفات پر کاربن ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ آپ میں 5 صفات ہیں۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو جن کا کمانے والا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے ہیں، آپ تو مہمان کی مہمانوازی کرتے ہیں، اور آپ جو آفت زدہ ہوتے ہیں، جن پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے، آپ ان آفت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں، اللہ کی قسم ان 5 صفات کے ہوتے اللہ پاک آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔